آج ہم ایک ترک ڈرامے ساتھ ساتھ یعنی یانودا کی دوسری قسط کے یوٹیوب ٹرانسکرپٹ پر تفصیلی بات کر رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک اچانک شادی ہوتی ہے اور دو بالکل مختلف خاندان ایک ہی چھت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ جی بالکل، ایک طرف نئی بیوی ثروت، اس کی بیٹی یائلے اور ماں ہے، اور دوسری طرف دولہا فکرت، اس کا بیٹا دلال اور اس کی والدہ پروین۔ تو ماحول کافی کہنا چاہیے کہ تناؤ والا ہے۔ ہاں، اور آج ہم اسی ٹرانسکرپٹ کی بنیاد پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ فوری تناؤ کیوں پیدا ہوا، وہ ثقافتی ٹکراؤ کیا ہے، اور ایڈجسٹمنٹ میں کیا کیا مشکلات آ رہی ہیں۔ چلے پھر شروع کرتے ہیں۔ جیسے ہی ثروت اور اس کا خاندان نئے گھر میں آتے ہیں، کشیدگی صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ ثروت کی والدہ کو نیا گھر و پرتعیش ماحول کچھ خاص پسند نہیں آتا۔ جی، وہ تو آتے ہی تنقید شروع کر دیتی ہیں، کہتی ہیں یہ کمرہ تو بیرو ہوٹل جیسا ہے، ہمیں کونے میں ڈال دیا، لوگوں کے چہروں پر خوشی ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ صرف جگہ کی بات نہیں لگتی ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ شاید اسٹیٹس اور قبولیت کا معاملہ ہے۔ وہ محسوس کرتی ہیں کہ یہ سب دکھاوا ہے، اور وہ جو باہر سے سستے بسکٹ لاتی ہیں انہیں چھپانے پر اصرار کرتی ہیں۔ اچھا، وہ کیوں؟ شاید یہ لاشعوری طور پر اپنی پرانی شناخت، اپنی سادگی، اس کو برقرار رکھنے کی کوشش ہو، ایک طرح سے مزاحمت ہو اس نئے امیر ماحول کے خلاف۔ اور دوسری طرف فکرت کی والدہ پروین فوراً ان بسکٹس پر اعتراض کر دیتی ہیں کہ یہ غیر برانڈڈ چیزیں گھر میں کیوں؟ جی، اور یہیں سے وہ طبقاتی فرق واضح ہوتا ہے۔ پروین کے لیے شاید یہ صرف بسکٹ نہیں بلکہ ان کے قائم کردہ معیار، ان کے سٹیٹس پر ایک آنچ ہے۔ انہیں ڈر ہوگا کہ یہ نئے لوگ ان کے سماجی وقار کو کم نہ کر دیں۔ اور یہ تناؤ فوراً ہی بچوں میں بھی نظر آتا ہے۔ فکرت کا بیٹا دلال، وہ تو سخت ناراض ہے اس شادی سے۔ بہت زیادہ۔ اسے لگتا ہے کہ والد نے اپنی پہلی بیوی کی بے وفائی سے کچھ نہیں سیکھا، اور وہ ثروت کو کیا سمجھتا ہے؟ گولڈ ڈگر۔ اوہ، یہ تو بہت سنگین الزام ہے۔ بالکل، اور یہ الزام پھر سیدھا ٹکراؤ کا باعث بنتا ہے جب وہ یائلے کے منہ پر اس کی ماں کو گولڈ ڈگر کہتا ہے۔ تو یائلے کیا کرتی ہے؟ وہ اسے تھپڑ مار دیتی ہے، ایک دم دھماکے خیز لمحہ۔ یہ صرف بچوں کی لڑائی نہیں، یہ دونوں خاندانوں کے درمیان جو گہری تقسیم ہے، جو شک ہے، اس کا اظہار ہے۔ ظاہر ہے، ایسے میں فکرت کیا کرتا ہے؟ وہ تو بیچ میں پھنس گیا ہوگا۔ وہ کوشش کرتا ہے صورتحال سنبھالنے کی۔ وہ اپنی ماں اور بیٹے کے سامنے واضح طور پر اپنی نئی بیوی اور یائلے کا دفاع کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے محبت کی ہے، میرے فیصلے کا احترام کرو۔ اور دلال کو کہتا ہے کہ ماضی کو بھولو، خوش رہنا سیکھو۔ جی، لیکن دلال کے لیے یہ اتنا آسان نہیں۔ وہ تو دھوکہ محسوس کر رہا ہے، کہتا ہے آپ نے ہی تو سکھایا تھا عورتوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اور آپ نے مجھ سے پوچھا تک نہیں۔ صحیح بات ہے۔ اور فکرت کی والدہ پروین، ان کا کیا رد عمل ہے؟ وہ بھی پریشان ہے۔ انہیں لگتا ہے ثروت نے بیٹے پر کوئی جادو کر دیا ہے، اسے زہر دے دیا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ بیٹا خاندان کی روایات سے دور ہو گیا ہے، تو فکرت کی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے ان کے سامنے۔ تو ایک طرف یہ سب چل رہا ہے، دوسری طرف ثروت اپنی بیٹی کو کیا سمجھا رہی ہے؟ کیونکہ جب فکرت فیملی ڈنر کا کہتا ہے صلح کے لیے، تو یہ لے تو جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ جی، لیکن ثروت اسے مناتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ معافی مانگنا اور ان کے ساتھ ملنا جلنا کمزوری نہیں، یہ ایک حکمت عملی ہے، ایک اسٹریٹجی ہے۔ اسٹریٹجی؟ کس چیز کے لیے؟ اس نئے ماحول میں اپنی جگہ بنانے کے لیے، اپنا حقدار مقام حاصل کرنے کے لیے، جیسا وہ کہتی ہے۔ ثروت بہت حقیقت پسند لگتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اس گھر میں رہنا ہے تو لڑائی سے نہیں، سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ مطلب طاقت کے کھیل میں ایک چال۔ بالکل، بقا کی حکمت عملی کہہ لیں کہ ابھی محاذ آرائی کا وقت نہیں، ابھی قدم جمانے کا وقت ہے۔ لیکن پھر بھی آخر میں ایک اور واقعہ ہوتا ہے۔ ییلے مذاق میں دلال کا ہار چھپا دیتی ہے۔ ہاں، وہ ایک چھوٹی سی شرارت لگتی ہے، لیکن وہ دکھاتی ہے کہ اندر کی کشیدگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ صلح کی کوششوں کے باوجود وہ جو بنیادی ٹکراؤ ہے، وہ بچوں کے درمیان ابھی بھی زندہ ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں، یہ ٹرانسکرپٹ ہمیں ایک بہت ہی پیچیدہ خاندانی صورتحال دکھاتا ہے۔ محبت، پیسہ، سٹیٹس، پرانے زخم، مستقبل کی حکمت عملیاں، سب آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ جی، اور خاص طور پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب دو بالکل مختلف پس منظر اور توقعات رکھنے والے خاندان یوں اچانک بغیر کسی تیاری کے ایک چھت کے نیچے آتے ہیں تو کتنی زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔
فکرت اتحاد کی بات کرتا ہے، لیکن گہری ناراضگی اور وہ جو ثقافتی فرق ہے وہ بہت واضح ہے۔ بالکل۔ تو سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا صرف ایک ساتھ رہنا اور خاندان کے سربراہ کا یہ کہہ دینا کہ مل جل کر رہو، کیا یہ واقعی ان گہرے شکوک و شبہات اور اقدار کے فرق کو ختم کر سکتا ہے؟ یا یہ صرف آنے والے وقت میں مزید تنازعات کی بنیاد رکھ رہا ہے؟